صاحب اور چیئرمین ڈاکٹر یاسین علی عثمانی صاحب، معزز شورائے کرام اور اودھ کے بیدار مغز سامعین، دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم، پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں، سوکھے تالاب پہ بیٹھے ہوئے وہ ہنس ہیں ہم، جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ آج کا یہ مشاعرہ جو اتر پردیش اردو اکادمی کی جانب سے اور محکمہ ثقافت کے اشتراک سے منعقد کیا جا رہا ہے، اسی تعلق کو نبھانے کی کوشش ہے۔ وہ تعلق جو ہمارا تہذیب سے ہے، وہ رشتہ جو ہماری زبان سے ہے، وہ رشتہ جو ہمارا کلچر سے ہے۔ دوستو، یوم آزادی کے موقع پر یہ مشاعرہ منعقد کیا جا رہا ہے، جو ایک روایتی مشاعرہ ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں، میں بہت زیادہ گفتگو اس حوالے سے نہیں کروں گا کہ ہمارے تمام قلم کاروں نے، چاہے وہ شعراء ہوں یا ادبا ہوں، جب ہمیں مسائل سے دوچار ہونا پڑا ہے، جب ہمارا اندھیروں سے سامنا ہوا ہے، تو ان قلم کاروں نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ جنگ آزادی کے زمانے میں جو کلام شورائے کرام نے کہا تھا، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، جو ایک تحریک پیدا کرتا تھا۔ بہرحال یہ جواز ہے جو اکثر ہم یوم آزادی کے موقع پر یا جشن جمہوریت کے موقع پر مشاعرے منعقد کیا کرتے ہیں۔ میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مشاعرے اردو کے حوالے سے منعقد ہوتے ہیں، اور اس عہد میں کہ جب آپ کی زبان کو دہشت گردوں کی زبان بتایا جا رہا ہے، جب آپ کی زبان کو دیس نکالا دیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اردو اس عہد میں زندہ ہے تو صرف اردو اخبارات سے زندہ ہے، ہمارے مدارس سے زندہ ہے، یا پھر آخر میں مشاعروں سے اردو زندہ ہے۔ مشاعروں کی شبنم چاٹ چاٹ کر آپ کی زبان اپنی تشنگی ختم کر رہی ہے۔ میں ان جملوں کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس ناگفتب عہد میں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اردو کی اشاعت کو بڑھائیں، اپنے مدارس کا تحفظ کریں، اور ساتھ ساتھ مشاعروں کی پاسداری بھی کریں۔ اردو اکادمی یہ کام بحسن خوبی انجام دے رہی ہے، اور خاص طور سے جب سے اس کی نئی باڈی تشکیل کی گئی ہے، چیئرمین صاحب ڈاکٹر یاسین علی عثمانی صاحب، پروفیسر ملک زادہ منظور احمد صاحب، یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے یہاں جو ادبی سرگرمیاں ٹھپ پڑی ہوئی تھی ان کو زندہ کیا ہے، اور آج الحمدللہ پورے ہندوستان میں اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ اتر پردیش اردو اکیڈمی کی جانب سے بہت ہی مثبت کام ہو رہا ہے۔ پروفیسر ملک زادہ منظور احمد کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس مشاعرے میں آپ سے گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ منظور صاحب نے نظامت کو، جو پہلے صرف ایک رسمی کام تھا، اس کو باقاعدہ ایک فن کی شکل دی ہے۔ ہم نے اور میرے جیسے نہ جانے کتنے طالب علموں نے پروفیسر ملک زادہ منظور احمد کے قدموں میں بیٹھ کر گفتگو کرنے کا سلیقہ سیکھا ہے۔ جب وقت کا مورخ نظامت کے حوالے سے تاریخ رقم کرے گا تو یقیناً اس میں سب سے سنہرا نام پروفیسر ملک زادہ منظور احمد صاحب کا ہوگا۔ میں ان کی موجودگی میں مشاعرے کا آغاز کر رہا ہوں صدر محترم کی اجازت سے۔ ہماری ایک روایت، بلکہ میں اس کو روایت نہیں بلکہ ایک سعادت مانتا ہوں، ایک فریضہ تصور کرتا ہوں کہ ہم اپنی محفلوں کا آغاز اس مبارک نام سے کرتے ہیں، وہ عظیم نام کہ جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے جبریل جیسا مقدس فرشتہ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ ہم نے مسلمان گھروں میں آنکھیں کھولی اور ہم حضرت کی امت میں داخل ہو گئے، لیکن تمام انبیاء نے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خود جبریل جیسا فرشتہ ان کی امت میں پیدا ہونے کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ ان کی عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی رات کب سے جبریل کی خواہش بشر ہو جائے۔ میں اس شعر کے ساتھ اس مشاعرے کے آغاز کے لیے ایک نئی نسل کے نمائندہ شاعر جناب خالد زاہد کو آواز دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور آج کے آپ کے اس مشاعرے کا آغاز اپنے نعتیہ کلام سے کریں۔ جناب خالد زاہد صاحب۔ السلام علیکم۔ آقائے نامدار عبد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔
پیش کرتا ہوں، نعت کا مطلب ملاحظہ فرمائیں۔ پھیلی تو عطر دان سے خوشبو نہیں گئی، 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 آقا کی یہ کھلوا دیجیے۔ آقا کی اس جہان سے خوشبو نہیں گئی، جس نے نبی کا نام عقیدت سے لے لیا، کیا بات ہے، جس نے نبی کا نام عقیدت سے لے لیا، تاعمر اس زبان سے خوشبو نہیں گئی، کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تاعمر اس زبان سے خوشبو نہیں گئی۔ اور خدا کا فضل، خدا کا کرم کہ آپ کی زیارت اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ عرض کرتا ہوں شعر، ملاحظہ فرمائیے۔ تاعمر اس زبان سے خوشبو نہیں گئی، ایک رات آپ خواب میں تشریف لائے تھے، سبحان اللہ۔ ایک رات آپ خواب میں تشریف لائے تھے، ایک رات آپ خواب میں تشریف لائے تھے، پھر عمر بھر مکان سے خوشبو نہیں گئی، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ پھر عمر بھر مکان سے خوشبو نہیں گئی، معراج کے سفر کو زمانے گزر گئے، کیا بات ہے۔ معراج کے سفر کو زمانے گزر گئے، اب تک بھی آسمان سے خوشبو نہیں گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تک بھی آسمان سے خوشبو نہیں گئی۔ اور مقطع پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ارشاد۔ اب تک بھی آسمان سے خوشبو نہیں گئی، زاہد حرم شریف سے منسوب جو ہوا، کیا بات ہے۔ زاہد حرم شریف سے منسوب جو ہوا، سجدے کے اس نشان سے خوشبو نہیں گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معراج کے سفر کو زمانے گزر گئے، اب تک بھی آسمان سے خوشبو نہیں گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، بارگاہ رسالت مآب میں ہم سب کی جانب سے عقیدتوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے جناب خالد زاہد صاحب۔ ظاہر ہے کہ نعت شریف سے آپ کے اس مشاعرے کا آغاز ہو رہا ہے، تو یقیناً ہم انہی اجالوں کے سائے سائے اپنا سفر طے کریں گے۔ آج کے مشاعرہ یوم آزادی کے موقع پر منعقد کیا جا رہا ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس مشاعرے میں جب ہم دوسرا کلام پڑھیں گے، وہیں کچھ ایسا کلام بھی پیش کیا جائے جو حب الوطنی سے تعلق رکھتا ہو، جو وطن کا نغمہ ہو۔
میں چاہتا ہوں کہ یہ ذمہ داری ایک ایسا شاعر انجام دے کہ جو اپنی کمسنی کے باوجود نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ بلایا جاتا ہے۔ ہندوستان کے تمام بڑے اور چھوٹے مشاعروں میں اس شاعر کا نام ہوتا ہے۔ مجھے تو یہ لگنے لگا ہے کہ اگر چاند پر بھی مشاعرہ ہوگا تو وہاں اس شاعر کا نام ہوگا۔ یہ نام ہے جناب افضل منگلوری کا۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور نغمہ وطن سے آج کے اس بہاریہ دور کا آغاز کریں۔ جناب افضل منگلوری۔ یہاں کم ہو آپ سبھی حضرات کو یوم آزادی کی ایک بار پھر مبارکباد۔ گیت کے لیے حکم ہوا ہے تو سماعت فرمائیے گا۔ تو ہے زیب چمن رونق انجمن، تو ہے زیب چمن رونق انجمن، مثل خلد بری میرے پیارے وطن، کیا کہنا، میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن، یوں تیرے رخ پہ آنچل ہے کشمیر کا، واہ، یوں تیرے رخ پہ آنچل ہے کشمیر کا، فخر عالم ہے پروت ہمالیہ تیرا، جس پہ پڑتی ہے سورج کی پہلی کرن، میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن، تو ہے زیب چمن رونق انجمن، زلف تیری ہماچل ہے پنجاب ہے، خط رنگی تیرے رخ پہ دواب ہے، سونا چاندی بناتی ہے گنگ و جمن، میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن، تو ہے زیب چمن رونق انجمن۔ اور سماعت فرمائیں، دی شیواجی نے بھی جان تیرے لیے، دی شیواجی نے بھی جان تیرے لیے، تیری خاطر تو سب کچھ لٹائے ہوئے، وہ بہادر ظفر سر سے باندھے کفن، میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن، تو ہے زیب چمن رونق انجمن، اور تجھ میں نانک نے حق کا سمیسا دیا، اور یہی کرشن کی بانسری کو سنا، اور یہی کرشن کی بانسری کو سنا، پریم کے تجھ میں میرا نے گائے بھجن، میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن۔ اور مقتبہ سماعت فرمائیں کہ تیری عظمت کے نغمے زمانہ سنے، تیری عظمت کے نغمے زمانہ سنے، اس طرح شوق ہر دل میں تیرا رہے، قلب افضل میں جیسے ہے تیری لگن، میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن، تو ہے زیب چمن رونق انجمن۔
مثل خلد بری میرے پیارے وطن. شکریہ. کیا کہنا ہے؟ اجازت ہو 2 شعر غزل کے بھی؟ جی بالکل بالکل ارشاد. بہت ہے اسی میں شعراء کی تعداد زیادہ ہے. جی 2 شعر غزل کے سماعت فرمائیے گا. حضرت امیر خسرو کا ایک مصرع اس پر 2 شعر سماعت فرمائیے گا. ہو مطلبی اور نمائشی جو ہو مطلبی اور نمائشی جو کیا کہنا ہے؟ بناوٹی اشتہاری بتیاں واہ واہ. بھلا وہ بھا جائیں کیسے من کو لگے وہ کس طرح پیاری بتیاں بھلا وہ بھا جائیں کیسے من کو. اور شعر سماعت فرمائیں. ارشاد. کبھی ہے شعلہ کبھی ہے شبنم ہے زخم بھی اور کبھی ہے مرہم. واہ. کبھی ہے شعلہ کبھی ہے شبنم ہے زخم بھی اور کبھی ہے مرہم. کبھی لگے ہیں وہ پھول دل کو کبھی لگے ہیں کٹاری بتیاں کبھی لگے ہیں وہ پھول دل کو. اور یہ شعر سماعت فرمائیے. کبھی لگے ہیں وہ پھول دل کو نہ وہ ہمارے نہ وہ تمہارے جو لوگ کرتے ہیں بس غرض سے. نہ وہ ہمارے نہ وہ تمہارے جو لوگ کرتے ہیں بس غرض سے. ہمارے منہ پر ہماری بتیاں تمہارے منہ پر تمہاری بتیاں ہمارے منہ پر ہماری بتیاں. کیا کہنا ہے؟ نہ وہ ہمارے نہ وہ تمہارے جو لوگ کرتے ہیں بس غرض سے. ہمارے منہ پر ہماری بتیاں تمہارے منہ پر تمہاری بتیاں ہو مطلبی اور بناوٹی جو. اور گرہ ملادہ فرمائیے گا. ارشاد. تشریف رکھتے ہیں ڈی سی پانڈے صاحب نظر صاحب اور معصوم نیٹوری صاحب تشریف رکھتے ہیں. سماعت فرمائیے حضرت امیر خسرو کا مصرع. نہ وہ ہمارے نہ وہ تمہارے جو لوگ کرتے ہیں بس غرض سے. ہمارے منہ پر ہماری بتیاں تمہارے منہ پر تمہاری بتیاں. نہ جی رہے ہیں نہ مر رہے ہیں مگر بتانے سے ڈر رہے ہیں. نہ جی رہے ہیں نہ مر رہے ہیں مگر بتانے سے ڈر رہے ہیں. کسے پڑی ہے جو جا سنائے ہمارے پیر کو ہماری بتیاں. کسے پڑی ہے جو جا سنائے. نہ جی رہے ہیں نہ مر رہے ہیں مگر بتانے سے ڈر رہے ہیں. کسے پڑی ہے جو جا سنائے ہمارے پیر کو ہماری بتیاں ہو مطلبی. اور مقطع سماعت فرمائیے گا. ارشاد. پروفیسر ملک زادہ منظور صاحب کو مبارکباد اور عثمانی صاحب کو اور انصاری صاحب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. مقطع سماعت فرمائیے گا. کثیر تعداد ہے شعراء کی. ہو مطلبی اور بناوٹی جو یہ کس نے سوچوں پہ دھڑکنوں پہ کیا ہے قبضہ بتاؤ افضل. واہ. یہ کس نے سوچوں پہ دھڑکنوں پہ کیا ہے قبضہ بتاؤ افضل.
یہ کس نے کانوں کے راستے سے زمین دل پر اتاری بتیاں، سماعتوں کی ڈگر سے کس نے زمین دل پر اتاری بتیاں، ہوں مطلب اور بناوٹی جو. شکریہ بابا. کیا کہنا بھائی، واہ واہ واہ. معزز خواتین و حضرات، جناب افضل منگلوری ابھی قومی نغمہ اور اس کے بعد ایک خوبصورت غزل سے انہوں نے نوازا، ہم ان کے شکر گزار ہیں. لیکن آپ سے ایک شکوہ مجھے ہے، وہ اس لیے کہ جب نعتیہ کلام پڑھا جا رہا تھا یا نغمہ وطن پڑھا جا رہا تھا تو یہ بات جائز ہے کہ آپ خوشی اور خضوع کے ساتھ وہ کلام سن رہے تھے، لیکن جب وہ غزل پڑھی جا رہی تھی تو اس وقت اتنی بیداری کا ثبوت آپ لوگوں کی جانب سے نہیں ملا جتنا ملنا چاہیے. ملک زادہ صاحب اکثر ایک جملہ مشاعروں میں کہا کرتے ہیں، ہم بھی اس جملے کو استعمال کر لیا کرتے ہیں کہ صرف شاعر کا کلام پڑھ دینے کا نام مشاعرہ نہیں ہے، بلکہ شاعر کلام پڑھتا ہے، آپ کی طرف سے آہ یا واہ ہوتی ہے، یعنی عمل کا رد عمل جب ظاہر ہوتا ہے، اس مجموعی کیفیت کا نام مشاعرہ ہے. یہ تو لکھنؤ ہے، اگر مجھے یہ شکوہ یہاں کرنا پڑ رہا ہے تو مجھے حیرت ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے. ہر اچھے شعر پر جو شعر آپ کو پسند آئے گا میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس پر داد و تحسین سے نواز دیں. داد اور کوئی شعر نہ پسند آئے تو اس پر پڑوسیوں سے داد لکھوا دیں. لیکن بہرحال داد و تحسین کے بغیر یہ مشاعرہ بالکل پھیکا پھیکا محسوس ہوگا. آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. بہت اچھی غزل سے آغاز کیا جناب افضل منگلوری نے. مجھے شجاع خاور کا ایک مطلع یاد آیا کہ خدا کے فضل سے سب انتظام کر دیں گے، خدا کے فضل سے سب انتظام کر دیں گے، غزل پہ آئے تو مطلع میں کام کر دیں گے. آئیے اس تمہید کے ساتھ میں غزل کی نمائندگی کے لیے ایک ایسے شاعر کو آواز دینا چاہتا ہوں جو خوابوں کی سرزمین پر جا کر بھی شاعری کرتا ہے اور جذبوں کی وادیوں میں جا کر بھی غزل کہتا ہے. میری نظر پہنچتی ہے جناب خالد ندیم پر جو بدایوں سے تشریف لائے ہیں. میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بہاریہ کلام سے نوازیں. جناب خالد ندیم بدایوں نثار. جی ارشاد. کہ جو بھی اشرے اشیر زندہ ہیں، واہ. جو بھی اشرے اشیر زندہ ہے، صرف اہل ضمیر زندہ ہے. کیا کہنا، صرف اہل ضمیر زندہ ہے. کیا کہنا ہے. جو بھی اشرے اشیر زندہ ہے، صرف اہل ضمیر زندہ ہے. واہ اور بادشاہت تو مٹ چکی کب کی، واہ واہ. بادشاہت تو مٹ چکی کب کی، مسندوں پر وزیر زندہ ہے. مسندوں پر وزیر زندہ ہے. اور جب تغزل کی بات ہوتی ہے، جی جب تغزل کی بات ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں میر زندہ ہے. واہ واہ واہ. میں سمجھتا ہوں میر زندہ ہے. اور 3-4 شعر اور دیکھیں کہ ہم کہ اونچی چٹان تھے ہی نہیں، واہ واہ واہ. ہم کہ اونچی چٹان تھے ہی نہیں، خاک تھے آسمان تھے ہی نہیں. واہ واہ واہ. خاک تھے آسمان تھے ہی نہیں، جن کو سمجھا تھا معتبر ہم نے، واہ جن کو سمجھا تھا معتبر ہم نے، قابل اطمینان تھے ہی نہیں. واہ واہ قابل اطمینان تھے ہی نہیں. واہ واہ واہ. اور تم کو رہنا تھا پاسبانی تک، تم کو رہنا تھا پاسبانی تم تک. کو رہنا تھا پاسبانی تک، تم کلاہوں کی شان تھے ہی نہیں. واہ واہ. تم کلاہوں کی شان تھے ہی نہیں. اور 3-4 شعر دیکھیں کہ اپنی جانب راہزن آئے بہت، واہ. اپنی جانب راہزن راہزن آئے بہت، ہاتھ خالی پا کے شرمائے بہت. ہاتھ خالی پا کے شرمائے بہت. واہ واہ واہ. اور ایک پتھر کی عنایت دیکھیے، ایک پتھر کی عنایت دیکھیے. ایک پتھر کی عنایت دیکھیے، عکس شیشے میں اتر آئے بہت. واہ واہ. عکس شیشے میں اتر آئے بہت. اور مذہبی بازی گروں کو دیکھ کر، واہ. مذہبی بازی گروں کو دیکھ کر، پاسبانے امن گھبرائے بہت. پاسبانے امن گھبرائے بہت. اور 2-3 شعر اور دیکھ لیں کہ
दिमाग में जितनी खताएं आती हैं, दिलो दिमाग में जितनी खताएं आती हैं, दिलो दिमाग में जितनी खताएं आती हैं, मेरे ज़मीर से उतनी सदाएं आती हैं, वाह वाह वाह, मेरे ज़मीर से उतनी सदाएं आती हैं। क्या बात, दिलो दिमाग में जितनी खताएं आती हैं, वाह वाह वाह, मेरे ज़मीर से उतनी सदाएं आती हैं। और वो एक शख्स तो पत्थर उछाल कर चुप है, वाह, वो एक शख्स तो पत्थर पत्थर उछाल कर चुप है, समंदरों से अभी तक सदाएं आती हैं, समंदरों से अभी तक सदाएं आती हैं। वो एक शख्स तो पत्थर उछाल कर चुप है, वाह। समंदरों से अभी तक सदाएं आती हैं। इजाबतों के दरीचे तू खोल दे या रब, वाह, इजाबतों के दरीचे तू खोल दे या रब। अब आंसुओं में लिपट कर दुआएं आती हैं, वाह वाह वाह, अब आंसुओं में लिपट कर दुआएं आती क्या हैं। कहना है, फिर पढ़ दीजिए शेर, इजाबतों के दरीचे तू खोल दे या रब, वाह इजाबतों के दरीचे तू खोल दे या रब। वाह वाह, अब आंसुओं में लिपट कर दुआएं आती हैं। तीन शेर और देख लें, उसके बाद मैं रुखसत होता हूं। इरशाद, कि न तुम खुशबू न हम संदल रहे हैं, न तुम खुशबू न हम न तुम खुशबू न हम संदल रहे हैं, हवादिस का बस एक जंगल रहे हैं, वाह वाह वाह, हवादिस का बस एक जंगल रहे हैं। क्या बात है, और हमारे पांव जख्मी हैं मगर हम, वाह वाह वाह, हमारे पांव जख्मी हैं मगर हम तुम्हारे साथ फिर भी चल रहे हैं, वाह वाह वाह, तुम्हारे साथ फिर भी चल रहे हैं। बहुत अच्छा है, कि हमारे पांव जख्मी हैं मगर हम वाह वाह वाह, तुम्हारे साथ फिर भी चल रहे हैं। क्या कहना है, और शेर हुजूर हाजिर करता हूं कि खिरत की चार दीवारी के अंदर, खिरत की चार दीवारी के अंदर इरादे फिर जुलू के पल रहे हैं, क्या कहना, इरादे फिर जुलू के पल रहे हैं। और न लगना तुम हमारे मुंह न लगना, वाह वाह वाह, न लगना तुम हमारे मुंह न लगना, हम अपने वक्त के पागल रहे हैं। वाह वाह, क्या कहना है, वाह वाह। हाँ हजरात, हमारे पाँव जख्मी हैं मगर हम